کتوں کو بھلے ہی انسانوں کا بہترین دوست مانا جاتا ہے، لیکن کتوں کی 350 سے بھی زیادہ نسلوں میں کچھ نسلیں اتنی خطرناک، خوفناک اور جان لیوا ہوتی ہیں جو ہر سال دنیا بھر میں کئی لوگوں کی موت کی وجہ بنتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دنیا کی سب سے خطرناک اور جان لیوا ڈاگ بریڈز۔ اس پر ہم پہلے بھی 2 پارٹس بنا چکے ہیں جن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ فیلا براسیلیرو۔ فیلا براسیلیرو کو برازیلین مسٹف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کتوں کی ٹریننگ بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس نسل کے کتوں میں جیگوار سے لڑنے کی بھرپور صلاحیت پائی جاتی ہے، اسی لیے یہ انسانوں اور دوسرے کتوں کو آسانی سے مار سکتے ہیں۔ ان کتوں کی نسل کو برازیل میں مویشیوں کی حفاظت کے لیے بریڈ کیا گیا تھا۔ برازیلین مسٹف کی ہڈیاں بڑی اور سکن لوز ہوتی ہے۔ یہ ایک اچھے گارڈ ڈاگ ہوتے ہیں۔ اس نسل کے کتے اپنے شکار پر اچانک حملہ نہیں کرتے، بلکہ شیر کی طرح اپنے شکار کو ٹریپ کرتے ہیں اور اس کے بعد حملہ کرتے ہیں۔ برازیلین مسٹف اتنا بڑا اور مضبوط ہوتا ہے کہ یہ اکیلا شکاریوں کی پوری بھیڑ کو بھگا سکتا ہے۔ یہ نیچرلی ٹرین نہیں ہوتے، اس لیے کئی مرتبہ اپنے مالک کی کمانڈ کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے انہیں ناروے، UK، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جیسے ملکوں میں کورٹ کی پرمیشن کے بغیر رکھنا منع ہے۔ ترکی میں تو اس نسل کے کتوں کو پالنے پر ہی مکمل بین ہے۔ ان کتوں کا وزن 57 سے 82 کلو اور بائٹ فورس 219 PSI ہوتی ہے۔ روڈیشین ریج بیک اپنی طاقت، ذہانت اور سائز کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور کتوں کی اس نسل کو ساؤتھ افریقہ میں بریڈ کیا گیا تھا۔ افریقہ کے سخت ٹمپریچر اور جھاڑیوں والے جنگلات میں ایک ایسے کتے کی ضرورت تھی جو جنگلی سور، بیڑیوں اور شیر جیسے جانوروں کے حملوں سے روک سکے۔ اسی لیے اس نسل کے کتوں کا ایجاد کیا گیا۔ 10 سے 13 سال تک جینے والے روڈیشین ریج بیک، ان کے کاٹنے کی طاقت 224 PSI ہوتی ہے۔ یہ اتنے بہادر اور ذہین ہوتے ہیں کہ شیر جیسے بڑے جنگلی جانور کو شکار سے روکنے کے لیے ان سے لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دی گریٹ ڈین۔ گریٹ ڈین ایک بہت بڑے سائز کا کتا ہے۔ اس کے پاس دنیا کا سب سے لمبا کتا ہونے کا ریکارڈ ہے، جو 44 انچ تک کھڑا ہو سکتا ہے۔ ان کتوں کو اصل میں ہرن اور جنگلی سور کے شکار کے لیے پالا گیا تھا۔ اس نسل کے کتے نیچر میں اگریسو نہیں ہوتے، لیکن خطرہ محسوس ہونے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اگر ان کتوں کو ڈھنگ سے تربیت دی جائے تو یہ بہت اچھے فیملی ڈاگ ہوتے ہیں۔ اس نسل کے کتے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان سے کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور گھوڑے کی طرح انہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کھیلتے ہیں۔ انہیں اچھی طرح سے ٹریننگ نہ دی جائے تو یہ اپنے بڑے جسم اور 50 سے 90 کلو وزن کے ساتھ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کتوں کی بائٹ فورس 240 PSI کے آس پاس ہوتی ہے۔ باکسر۔ اچھے گارڈ ڈاگ ہونے کی وجہ سے جرمنی سے تعلق رکھنے والی باکسر ڈاگ بریڈ کو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس میں کافی پسند کیا جانے لگا۔ جب یہ کتے آپس میں کھیلتے یا کسی دوسرے کتے سے لڑتے ہیں تو یہ بالکل باکسر کی طرح لڑتے دکھائی دیتے ہیں، اسی لیے ان کتوں کا نام باکسر رکھا گیا ہے۔ ان کی بائٹ فورس 230 PSI اور وزن 25 سے 30 کلو تک ہوتا ہے۔ ان کتوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے روزانہ 2 سے 3 گھنٹے کی ایکسرسائز ضروری ہوتی ہے۔ اگریسو نیچر کی وجہ سے ان کتوں کو بچوں سے دور رکھنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ 1982 سے 2012 تک ان کتوں کے 48 حملے ریکارڈ کیے گئے۔ کلفٹن اسٹڈی رپورٹ کے مطابق 19 حملے بچوں پر ہوئے، جن میں سے 7 تو اپنی جان سے ہی گئے۔ اس کے علاوہ یہ کتے بہادر اور وفادار بھی ہوتے ہیں۔ جب بات ہو اپنے اونر یا فیملی کی حفاظت کی تو یہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ امریکن بل ڈاگ۔ 305 PSI کی طاقت رکھنے والی کتوں کی اس نسل کو ساؤتھ امریکہ میں بریڈ کیا گیا تھا۔ شروع میں ان کتوں سے گارڈ ڈاگ کے طور پر کام لیا جاتا تھا، جہاں یہ اپنے مالک کو مویشیوں اور جنگلی سور کو پکڑنے میں مدد کرتا تھا۔ ان کتوں کو مذاق کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے اگر یہ سو رہا ہو تو اسے جگانے کی کوشش کبھی مت کریے گا، ورنہ یہ اگریسو ہو جاتے ہیں۔ اچھی طرح سے سوشلائز نہ کرنے پر اپنی مضبوط بائٹ فورس کی وجہ سے اپنے مالک کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کتوں کو ڈنمارک، اٹلی، سنگاپور، یوکرائن اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی کئی ریاستوں میں رکھنا الیگل ہے۔ بوئر بول۔ رومانیہ، ڈنمارک، یوکرائن اور رشیا میں بین ان کتوں کو ساؤتھ افریقہ میں اوریجنیٹ کیا گیا تھا اور اسے ساؤتھ افریقہ کا سب سے خطرناک ڈاگ مانا جاتا ہے۔ ان کے جبڑے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ یہ مسلز، نسوں اور بعض اوقات ہڈیوں تک کو کچل سکتے ہیں۔ بوئر بول ڈاگ کا اصل مطلب کسانوں کا کتا ہے۔ اس نسل کے کتوں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے اپنے مالک کے مویشیوں کو شیر، جیگوار
اور ہائینا سے حفاظت کے لیے رکھا جاتا تھا۔ 450 PSI کی بائٹ فورس والے اس کتے کو ایک مضبوط ہینڈلر کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں اور دوسرے جانوروں کو ان سے دور ہی رکھنا چاہیے۔ ان کتوں کے منہ پر ہر وقت ایک مزل چڑھائے رکھنا ضروری ہے۔ گل ڈانگ بلی ڈاگ اور گل ٹیریر کی کراس سے بنائی گئی یہ بریڈ پاکستان اور انڈیا میں پائی جاتی ہے۔ یہ کتوں کی ایک نایاب نسل ہے جو یورپی ممالک میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ان کتوں کو ڈاگ فائٹس کے لیے بریڈ کیا گیا تھا، اس لیے یہ ایک اچھے فیملی ڈاگ نہیں ہوتے۔ اگر آپ اس نسل کے کتے کو پالنے کا سوچ رہے ہیں تو چھوٹی عمر سے ہی ان کو ٹریننگ دینا بہت ضروری ہے۔ 25 سے 90 کلو تک وزن اور 330 PSI کی بائٹ فورس کے ساتھ یہ کسی کو بھی بڑی مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیشنل ڈاگ بائٹ کی رپورٹ کے مطابق 2005 سے 2011 تک ان کتوں کے 65 سے زیادہ حملے ریکارڈ ہوئے۔ اچھی ٹریننگ اور سوشلائزنگ کے ساتھ یہ وفادار اور سخت حفاظتی ڈاگ بریڈ ہے۔ برین سائیڈ کی آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔